بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگ اپنی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم۔ جی وعلیکم السلام۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ، وہ پیچھے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کا جو سینیریو پیدا ہوا ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 72 لوگ 72 پیپل فرام یثرب وہ ایمان لے آئے، اور وہاں پر ایمان لانے کے بعد بڑی کیوریوسٹی لوگوں میں پیدا ہوئی کہ اسلام کیا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ وہ کچھ تو قرآن مجید سن لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اسلام کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کی ان کے اندر بڑی طلب پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ ابھی آپ کے آنے میں تو وقت ہے، جیسا کہ آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ اللہ حکم دے گا تو آپ آئیں گے، لیکن یہ اس کی امید پیدا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اجازت دے دیں گے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا۔ اس زمانے میں ایسی صورتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کفار کی مہلت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور کفار کے بڑے بڑے لوگوں کی قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ انتہائی فضول لوگ ہیں، جیسے ابو لہب کے بارے میں بتایا، جیسے سورہ ماؤن کے بارے میں بتایا، جیسے سورہ قریش کے بارے میں بتایا، جیسے سورہ تکاثر کے بارے میں بتایا۔ ان کو جو عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان لوگوں کی طرف قرآن مجید نے، عرب کا کہہ رہا ہوں، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور وہ جو کافر تھے ان کے بارے میں اشارتاً بتا دیا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اور یہ ان کا اصل کردار یہ ہے، یہ مانگنے کی معمولی چیز نہیں دیتے، یہ بڑی نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ ابو لہب وغیرہ جو بڑے سردار بنے پھرتے ہیں، ابو طالب کے بعد وہ سردار بن گئے تھے نا، تو یہ ان کی اور ان کی بیوی جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، وہ عذاب میں گر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی کہ لوگ جس طریقے سے حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اسی طریقے سے وہ یثرب بھی ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن حضور تب ہجرت کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے۔ تو انہوں نے جب آ کے کہا کہ ہمارے درمیان آپ ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے، جو اسلام کی تعلیم دے، تو آپ کو معلوم ہے کہ کس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا؟ تو اللہ کے رسول نے کن کا انتخاب کیا؟ حضرت مصعب بن عمیر کا۔ وہ اسلام کے پہلے سفیر بنے، وہ اسلام کے پہلے استاد بنے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں 72 لوگ ایمان لائے ہیں نا، باقی لوگ تو ابھی کافر ہیں جی۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، حضور نے حکم دیا تو وہ یثرب میں چلے۔ اچھا، وہاں جا کر انہوں نے کمال کام، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے 1-2 سال بعد حضور ہجرت کر جاتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے یثرب کے اوس اور خزرج کے 80% زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اچھا۔ اور وہ کن کی کوشش سے ہوئے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ اور ان کا طریقہ کار بڑا زبردست تھا۔ وہ جو بھی قبیلے وہاں پر تھے ان کے کسی سردار کے پاس چلے جاتے اور ان کو تعلیم دیتے، اور اگر وہ آپ سے کہتے کہ جی میں آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ بڑے کہتے ہیں کہ بہت عمدہ بات ہے، میں آپ سے کوئی زبردستی تو نہیں منوا رہا، میں بس آپ کو سناتا ہوں قرآن، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ انکار کر دیں گے تو میں چپکے سے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے قرآن مجید سناتے، اور جو ان کے میزبان تھے وہ ان کو لے جاتے اور ان کو قرآن مجید سناتے، اور شاید ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ جب آپ نے قرآن سنایا ہو اور ان لوگوں نے قرآن سنا ہو اور وہ متاثر نہ ہو۔ وہ جس کو بھی واقعہ سناتے وہ مان جاتا، اور وہ سردار ہوتا، اور اس کے قبیلے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ بھی مسلمان۔
یہ بیسکلی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. بہت اچھی اسٹریٹجی تھی. اور پھر وہ ایسی بات ان کو قرآن مجید کا تو سارا کلام ہی زبردست ہے، لیکن وہ ایسا کلام منتخب کرتے جو ہر اعتبار سے لوگوں کو اپنی طرف سے کھینچ. جی. تو آپ کی آمد سے پہلے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے ایک بڑی تبدیلی ان کے ذریعے وہاں پہ پیدا. اور پھر وہ واقعہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اب آپ مدینہ کے لیے، یثرب کے لیے انتظار کریں. وہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ جب یثرب کے لوگوں تک بھی اسلام پہنچا اور اس کی بات کا ان کو پتہ چل گیا مکہ کے کافر. اور جب ان کو پتہ چلا انہوں نے بندے بھی بھیجے. ایک لمبی داستان ہے، میں وہ سنانا نہیں چاہوں گا، لیکن مختصر سی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کچھ لوگوں نے پیچھا بھی کیا. انہوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا پیچھا کرنے گئے اور پکڑ لیا کچھ لوگوں کو. تو ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اگر ان کو ماریں گے نا تو یہ جب آپ کا قافلہ گزرے گا تو یہ بھی آپ کو ماریں گے. اور ایک کو گرفتار بھی کر لیا. بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا گیا جب ان کو یہ ڈر آیا کہ واقعی اگر ہم نے ان کو کچھ نقصان پہنچایا تو یہ ہمیں بھی، ہمارے قافلوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو اب مکہ کے لوگ سوچنے لگے کہ بھئی یہ لوگوں کو تو ہم یہاں پر نہیں روک سکے، تو جب یہ مدینے چلے جائیں گے، یثرب چلے جائیں گے تو یہ تو ہمارے مقابلے کی طاقت بن جائیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. اور ایک ان کا بڑا ایک مکہ میں ایک دفتر ہوتا تھا، ایک مقام ہوتا تھا، دار الندوہ اس کو کہتے تھے. وہاں بیٹھ کر وہ آپس میں مشورے کرتے. تو وہاں پر مشورہ انہوں نے کیا اور بڑی بحث و تمہیز کے بعد، بڑی گفتگو کے بعد ابو جہل کی اس بات پر سارے راضی ہو گئے کہ ہم محمد کو قتل. اور قتل کرنے کا بھی بڑا زبردست انہوں نے طریقہ اپنی طرف سے سوچا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک قبیلہ، ایک بندہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا ہے تو اس قبیلے کے خلاف ان کے قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو ہم ایسا کریں کہ سارے جو مکہ کے قبیلے کے لوگ ہیں ان سب قبیلوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، سردار ہیں، وہ اکٹھے ہوں. اچھا. اور وہ ایک وقت میں حضور پر حملہ کر دیں اور ان کو مار دیں. اب اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے؟ حضور کا ایک خاندان، اور خود ابو لہب بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اب بدلہ لینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو بدلے کا سسٹم تھا نا کہ آپ کوئی جرم ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو وہ اس کا قبیلہ اس کا بدلہ لیتا ہے، قصاص. تو اب قصاص ہوگا ہی نہیں، کوئی مطالبہ ہی نہیں کرے گا. کون کسی کو اتنے طاقتور کو چیلنج کرے؟ تو یہ منصوبہ بن گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات آپ کے گھر گھیرا ڈالیں گے اور یکدم سارے مار دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا. یہ جو ابھی ہمارے لوگ توہین رسالت کرنے والوں پر پل پڑتے ہیں، کو پتہ چلتا کون مار گیا. موب جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ کسی کا نام نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایک ہجوم بنا کر، ایک موب بنا کر آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے. اس طریقے سے کوئی بھی آپ پر نہیں انگلی اٹھا لے گا، اس سے کوئی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرے. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اگلی ہی رات کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اسی وقت، یہ وہی ان پر دوپہر کے وقت نازل، آپ اسی وقت مکہ سے نکلیں. اچھا. اور آپ کو پہلے ہی اللہ کے رسول، آپ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کو کسی وقت بھی یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں. اور اس وقت بہت سارے لوگ پہلے بھی یثرب کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بھی ہجرت کرنے والے تھے. تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہجرت کرنے والے ہیں. تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا کہ آپ نے ابھی نہیں جانا اور آپ میرے ساتھ جائیں. اچھا. کب جائیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ تیاری کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق تو بہت خوش ہو. تو انہوں نے اپنے طور پر جو جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا وہ ختم کر دیا اور وہ بھی آپ کے انتظار میں انہوں نے بڑا تیاری کی ہوئی تھی. ایک اونٹنی، 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کی ہوئی تھی. ان کا ایک غلام تھا جو مسلمان ہو گیا ہوا تھا، مالک بن فہیرہ، اس کو تیار کیا ہوا تھا.
اپنے بیٹوں کو, عبد الرحمان آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا, ان کو تیار کیا ہوا تھا, اور وہ بالکل تیار تھے, انہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو مٹریوں کے لیے اور پیسوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق بھی وہی بہت امیر آدمی تھے مکہ کے. تو اسی وقت جیسے ہی آپ پر یہ وحی نازل ہوئی, آپ کو کہا گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں, آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھروں کی طرف چل پڑے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ ایک تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے, تو میرے سامنے وقت ختم ہو جائے گا, تو یہ میں اگلے ایپیسوڈ پر اٹھا رہا ہوں. تو یہ تو آپ نے بہت اچھا سسپینس ڈال دیا. تو چلے آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.